آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ایک ایسی چیز سے کرتے ہیں جو میرا خیال ہے ہم سب کی زندگی کا بالکل لازمی حصہ بن چکی ہے۔ جی، میرا مطلب ہے اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے بغیر تو اب گزارا ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ آج کا انسان تاریخ کے سب سے باخبر دور میں سانس لے رہا ہے۔ پوری دنیا کی خبریں اور معلومات بس ایک اسکرین کی دوری پر ہیں۔ لیکن حقیقت اس سے کافی مختلف ہے۔ ہاں، حقیقت قدرے خوفناک بھی ہے۔ دراصل ہم سب انجانے میں ایک ایسے ڈیجیٹل قید خانے میں قید ہو چکے ہیں جس کی دیواریں ہم نے خود اپنے ہی کلکس اور پسندیدگی سے بنائی ہیں۔ جی، اسے ہی ہم ایکو چیمبر کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا موضوع اسی ڈیجیٹل قید خانے یعنی ایکو چیمبرز کے گرد گھومتا ہے، اور ہم اس سے نکلنے کے ایک بہت ہی جدید تصور اینٹی ایکو چیمبر الگورتھم کا گہرا تجزیہ کریں گے۔ یہ واقعی ایک زبردست اور نیا موضوع ہے۔ ہاں، اور یہ تمام چشم کشا معلومات ہم نے محمد فاروق راشد کی تحریر سے لی ہیں، جو کہ ایک اے آئی ایڈوکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اردو ٹیچر بھی ہیں۔ جی، اور ان کی تحریر بڑی گہری ہے۔ اس نشست کا ہمارا بنیادی مقصد بھی یہی سمجھنا ہے کہ موجودہ الگورتھمز کس طرح ہماری سوچ کو ایک محدود دائرے میں قید کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ کیسے ایک نیا ماڈل ہمیں ذہنی الجھن میں ڈالے بغیر نئے نظریات سے متعارف کروا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اس موضوع کی سب سے دلچسپ اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ جس ٹیکنالوجی کو معلومات کی آزادی کا سب سے بڑا ہتھیار سمجھا گیا تھا، آج وہی ہماری سوچ کے دائرے کو سکیڑ رہی ہے۔ بالکل۔ محمد فاروق راشد نے جس ایکو چیمبر کے سراب کا ذکر کیا ہے، وہ کوئی عام تکنیکی خامی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ انسانی نفسیات اور مشین کے ملاپ سے پیدا ہونے والا ایک بہت پیچیدہ جال ہے۔ جال سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب انسان روزانہ گھنٹوں اسکرین کے سامنے گزارتا ہے، لیکن اسے دنیا کا صرف وہی رخ دکھایا جاتا ہے جو وہ خود دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی سیاسی پوسٹ کو لائک کر دیا تو بس اسی بنیاد پر الگورتھم اسے ویسا ہی مواد دکھائے گا۔ جی بالکل، لیکن بات اب صرف لائکس یا تبصروں تک محدود نہیں رہی۔ موجودہ الگورتھمز اس حد تک حساس ہو چکے ہیں کہ وہ اسکرین پر انگوٹھے کے رکنے کا وقت بھی نوٹ کرتے ہیں، جس کو تکنیکی زبان میں ڈویل ٹائم کہا جاتا ہے۔ بالکل ڈویل ٹائم۔ مطلب اگر کسی تصویر یا خبر پر انسان کی نظر چند ملی سیکنڈز کے لیے بھی زیادہ ٹھہر گئی تو مشین فوراً سمجھ لیتی ہے کہ دماغ کو کس چیز سے ڈوپامائن مل رہا ہے۔ چاہے وہ کسی اسپورٹس ٹیم کی جیت ہو یا محض اینڈرائیڈ اور آئی فون کی کوئی بحث ہو۔ جی بالکل، مشین فوری طور پر اسی قسم کے مواد کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیتی ہے۔ وہ ایک ایسا خول بنا دیتی ہے جس کے اندر صرف انسان کی اپنی ہی آواز گونج رہی ہوتی ہے۔ تو اس خول یا ایکو چیمبر کا سب سے خطرناک نفسیاتی پہلو کیا ہے؟ کیا یہ کنفرمیشن بائس کو ہوا دیتا ہے؟ 100%۔ دیکھیں، انسانی دماغ قدرتی طور پر اس معلومات کو جلدی اور خوشی سے قبول کرتا ہے جو اس کے پہلے سے موجودہ عقائد کی تصدیق کرتی ہو۔ اسے ہی کنفرمیشن بائس کہتے ہیں۔ یعنی جب صبح سے رات تک ہمیں صرف وہی خیالات دکھائی دیں جو ہماری اپنی سوچ سے ملتے جلتے ہوں تو ہم اس شدید غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید پوری دنیا ہی ہماری طرح سوچتی ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا نظریہ ہی واحد سچائی ہے۔ بالکل۔ اور جب حقیقت میں موجود معاشرے کے باقی تمام مختلف زاویے اور خیالات ہماری نظروں سے اوجھل کر دیے جاتے ہیں تو یہیں سے وہ نظریاتی تقسیم جنم لیتی ہے جو آج کل ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک قدرے مختلف سوال آ رہا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر کسی انسان کو اپنے پسندیدہ خیالات دیکھ کر ذہنی سکون مل رہا ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہے تو کوئی الگورتھم زبردستی اسے کچھ اور کیوں دکھائے؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ اس کی ڈیجیٹل آزادی میں مداخلت نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ بظاہر تو یہ واقعی آزادی لگتی ہے، لیکن دراصل یہ اندھا پن ہے۔ اندھا پن کیسے؟ دیکھیں، جب معاشرے کا ہر فرد اپنے اپنے الگ الگ دائروں میں مقید ہو جائے گا، جہاں مخالف نقطہ نظر کو سرے سے جگہ ہی نہیں ملے گی تو پھر عدم برداشت پیدا ہوگی۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اگر کوئی شخص صرف یہ سمجھتا رہے کہ اس کا نظریہ ہی حتمی ہے تو وہ دوسرے انسان کی بات سننے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ محمد فاروق کی تحریر اسی لیے ایک نئے حل کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے اینٹی ایکو چیمبر الگورتھم کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی اس کا مقصد کسی کی آزادی چھیننا نہیں ہے، بلکہ اس سراب کو توڑنا ہے
تاکہ ہم دنیا کو اس کے وسیع اور متوازن تناظر میں دیکھ سکیں۔ صحیح۔ اور اس نئے تصور کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد ایک بہت ہی ٹھوس اور طاقتور فلسفے پر رکھی گئی ہے۔ اس تحریر میں جو ایک سنہری اصول وضع کیا گیا ہے، معلومات کا تنوع ہی بہتر فہم کی ضمانت ہے۔ انفارمیشن ڈائیورسٹی از ایکول ٹو ہیلدی انڈرسٹینڈنگ۔ بالکل۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہی ہے نا کہ جب تک مختلف زاویوں سے کسی مسئلے کو نہ پرکھا جائے، کوئی بھی انسان خود کو باخبر نہیں کہہ سکتا۔ ایک باشعور ذہن کے لیے معلومات کا متوازن ہونا بھی اتنا ہی لازمی ہے۔ اور اسی فلسفے کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو آج کا بڑا مسئلہ معلومات کی کمی نہیں ہے۔ نہیں، معلومات کی تو بھرمار ہے۔ اصل مسئلہ معلومات کے تنوع کا فقدان ہے۔ ہاں، موجودہ الگوریدمز ہمیں صرف من پسند جنک فوڈ مہیا کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کشش زیادہ ہوتی ہے۔ جی، لیکن یہ جو اینٹی ایکو چیمبر الگوریتھم ہے، یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ذہنی نشو و نما کے لیے چیلنجنگ اور مختلف خیالات کا ہونا ناگزیر ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کو دیکھنے کا ہمارا انداز ہی مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ تو اب یہ سمجھنا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ یہ سارا فلسفہ حقیقت میں کام کیسے کرے گا۔ جی بالکل، اس کے باقاعدہ 5 مراحل بتائے گئے ہیں۔ ہاں، عام طور پر تو ٹیکنالوجی کی زبان بڑی خشک ہوتی ہے، لیکن اس ماڈل کی جو ترتیب تحریر میں بیان کی گئی ہے وہ واقعی کسی دلچسپ کہانی جیسی ہے۔ تو اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے صارف کے رویے کا تجزیہ۔ مطلب سب سے پہلے تو اس سسٹم کو یہ جاننا ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کے ذہن سے مخاطب ہے۔ اس کے لیے وہ انسان کے ڈیجیٹل رویے کا انتہائی باریک بینی سے تجزیہ کرتا ہے۔ یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سی پوسٹس پر وقت گزارا جا رہا ہے، کن موضوعات پر بحث ہو رہی ہے۔ بالکل، اور کس قسم کا مواد زیادہ کشش کا باعث بن رہا ہے۔ اس خاموش تجزیے سے مشین یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ اسکرین کے اس پار بیٹھے شخص کا بنیادی نظریاتی رجحان کیا ہے۔ صحیح۔ اور جب یہ خاموش مطالعہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے جسے ہم نظریاتی نقشہ سازی کہہ سکتے ہیں۔ آئیڈیولوجیکل میپنگ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ مشین ایک بہت ہی شاندار کام کرتی ہے۔ وہ ڈیجیٹل دنیا کے تمام تر نظریات کا ایک وسیع نقشہ تیار کرتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے ایک بہت بڑا کینوس ہو جس پر مختلف رنگ بکھرے ہوں۔ مطلب اس نقشے پر لبرل، قدامت پسند، مذہبی، سیکولر سارے نظریات موجود ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور مشین کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی جج کی طرح یہ فیصلہ نہیں سناتی کہ کون سا نظریہ صحیح ہے اور کون سا غلط۔ اچھا، وہ بس آبزرو کرتی ہے۔ ہاں، وہ محض ایک غیر جانبدار مبصر کی طرح یہ دیکھتی ہے کہ انسان کے رویے کی بنیاد پر اسے اس وسیع نظریاتی نقشے میں کس مقام پر رکھا جا سکتا ہے۔ وہ اس شخص کا ایک ڈیجیٹل نظریاتی مقام متعین کر لیتی ہے۔ زبردست۔ اور یہاں سے اس ماڈل کا وہ تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو موجودہ کمپنیوں کے منافع بخش طریقوں سے بالکل الٹ ہے۔ ڈائیورسٹی انجیکشن یا تنوع شامل کرنا۔ ہاں، کیونکہ جب ایک بار جگہ متعین ہو گئی تو عام الگوریتھم تو بس وہیں کا مواد دکھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ نیا سسٹم ارادتاً اس جمود کو توڑتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر مختلف اور مخالف نقطہ نظر سے متعلق مواد فیڈ میں شامل کرنا شروع کرتا ہے۔ بالکل۔ اگر ایک شخص معیشت کے حوالے سے صرف سرمایہ دارانہ نظام کے حق میں پڑھ رہا ہے تو یہ نظام خاموشی سے سوشلسٹ نقطہ نظر کے معقول مضامین بھی سامنے لانا شروع کر دے گا۔ لیکن اس عمل میں سب سے نازک پہلو مخالف مواد کا انتخاب ہے۔ بالکل جی، تحریر اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ محض مخالف مواد دکھانا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا زیادہ اہم ہے کہ وہ مواد کس لہجے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے، اگر کوئی ایسا مواد سامنے آ جائے جو انتہائی جارحانہ ہو یا طنزیہ ہو تو وہ تنوع پیدا کرنے کے بجائے سیدھا انسان کی انا پر حملہ کرتا ہے۔ اور اس سے تنازع پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جدید ٹولز کا استعمال ہوتا ہے، جیسے نیچرل لینگویج پروسیسنگ اور سینٹیمنٹ انالیسس۔ ہاں، تاکہ مشین ان ٹولز کی مدد سے لاکھوں پوسٹس میں سے وہ مواد چنے جو مخالف نقطہ نظر تو رکھتا ہو لیکن اس کا لب و لہجہ انتہائی مہذب اور منطقی ہو، تاکہ جب انسان اسے پڑھے تو اسے غصہ نہ آئے، بلکہ وہ کم از کم اس دلیل پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یعنی مشین صرف موضوع نہیں دیکھتی بلکہ بولنے کا انداز بھی پرکھتی ہے۔ یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ جی بالکل۔ اب باری آتی ہے چوتھے مرحلے کی۔
ہاں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سب کو انسان کے سامنے کس مقدار میں پیش کیا جائے۔ اس کا جو فارمولا اس تحریر میں دیا گیا ہے نا، وہ سیدھا انسانی نفسیات سے جڑا ہوا ہے۔ یہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو راتوں رات انسان کی پوری اسکرین کو بدل کر رکھ دے۔ بالکل نہیں۔ ایک انتہائی متوازن سفارشی نظام ترتیب دیا گیا ہے جسے 60، 25 اور 15 کے تناسب میں بانٹا گیا ہے۔ یہ 60، 25 اور 15 کا فارمولا واقعی کمال ہے۔ میں بتاتی ہوں یہ کیا ہے۔ اس کے مطابق فیڈ کا 60% حصہ وہی کمفرٹ مواد ہوگا جو انسان دیکھنا پسند کرتا ہے۔ جی، یعنی اس کی اپنی پسند کے نظریات۔ ہاں، 25% حصہ ان نظریات پر مشتمل ہوگا جو اس کے خیالات سے ملتے جلتے یا قریب تر ہوں۔ اسے ہم ایڈجسنٹ کانٹینٹ کہہ سکتے ہیں۔ اور باقی کا 15%؟ وہ صرف 15% حصہ بالکل مخالف نقطۂ نظر کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس تناسب پر غور کیا جائے تو واقعی اس کی گہرائی سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ توازن قائم کرنے کے لیے 50% من پسند اور 50% مخالف مواد کیوں نہیں رکھا گیا؟ ہاں بالکل، ایسا سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہمارا اپنا دفاعی نظام ہے۔ دیکھیں، اگر کسی انسان کو اچانک اس کی سوچ کے بالکل الٹ مواد کا ایک سیلاب دکھا دیا جائے تو دماغ اسے ایک خطرے کے طور پر لیتا ہے۔ اسے شدید ذہنی جھٹکا لگتا ہے۔ بالکل، اور وہ فوراً مدافعت شروع کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس ایپ سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ یہ فارمولا تو بالکل اس طرح ہے جیسے کسی کو سیدھا گہرے اور ٹھنڈے پانی میں دھکا دینے کے بجائے پہلے اسے اس مقام پر رکھا جائے جہاں اس کے پیر زمین پر لگ رہے ہوں اور وہ محفوظ محسوس کرے۔ کیا خوبصورت تشبیہ دیا آپ نے! بالکل ایسا ہی ہے۔ 60% حصہ اسے وہ تحفظ اور اپنائیت فراہم کرتا ہے، 25% حصہ اسے ہلکا سا آگے بڑھنے پر آمادہ کرتا ہے، اور وہ 15% مخالف مواد بغیر کسی خوف یا دباؤ کے اس کے ذہن کے بند دروازوں پر ایک مہذب دستک دیتا ہے۔ جی، انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور وہ آہستہ آہستہ نئے زاویوں کو برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اور اس سارے مرحلے کے بعد اس الگورزم کا 5واں اور حتمی ہدف سامنے آتا ہے جو مکالمے کا فروغ ہے۔ ڈائیلاگ پروموشن، یعنی سوشل میڈیا کو محض ایک وقتی تفریح یا لڑائی کے اکھاڑے سے نکال کر ایک باقاعدہ مکالمے کی جگہ میں تبدیل کرنا۔ بالکل، جب متوازن مباحثے، حقائق پر مبنی مضامین اور مہذب آراء کو ترجیح ملنے لگے گی تو ظاہر ہے بات چیت کا معیار خود بخود بلند ہونا شروع ہو جائے گا۔ لوگ جذبات کے بجائے دلیل اور منطق کی زبان میں بات کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ تو یہ تھے وہ 5 مرحلے۔ اب ذرا اس کے فوائد پر بات کر لیتے ہیں۔ اس ماڈل کے فوائد تو انتہائی دور رس اور معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ سب سے واضح تبدیلی جو اس سے آ سکتی ہے وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی اس اندھی نفرت میں کمی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو زیادہ تر نفرت کسی بھی معاملے کی نامکمل تصویر دیکھنے یا محض لا علمی کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ جی، جب انسان کسی مسئلے کے دوسرے رخ کو دلیل کے ساتھ سننا شروع کر دیتا ہے تو مخالف کے لیے اس کے دل میں موجود بیجا غصہ کم ہونے لگتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ دوسرا شخص بھی انسان ہے اور اس کے نظریے کے پیچھے بھی کوئی جواز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب معلومات ہر زاویے سے میسر ہوں تو فیصلہ سازی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہونے کے بجائے آزادانہ اور باشعور فیصلے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ایک متوازن اور مضبوط معاشرے اور بالخصوص ایک صحت مند جمہوری عمل کی اولین شرط بھی تو ہے۔ بالکل، جمہوریت تو چلتی ہی متوازن معلومات پر ہے۔ یہ سارے فوائد سن کر تو لگتا ہے کہ جیسے کل ہی تمام ایپس کو اس ماڈل پر منتقل ہو جانا چاہیے، لیکن حقیقت اتنی سیدھی اور شفاف نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس ریسرچ میں چیلنجز پر بھی کھل کر بات کی گئی ہے جو کافی سنگین نوعیت کے ہیں۔ جی، سب سے بڑا چیلنج تو خود انسان کا اپنا رویہ ہے۔ بہت سے لوگ سچائی کی تلاش میں سوشل میڈیا پر نہیں آتے، وہ محض اپنے عقائد کی توثیق چاہتے ہیں۔ ہاں، وہ بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو وہ سوچتے ہیں وہی سچ ہے۔ تو کیا اس بات کا امکان نہیں کہ جتنا مرضی مہذب اور متوازن مواد دکھا دیا جائے وہ اسے نظر انداز کر دیں گے یا اس سے چڑ جائیں گے؟ یہ ایک انتہائی تلخ حقیقت ہے جس کا سامنا اس ماڈل کو کرنا پڑے گا۔ انسانی نفسیات کو بدلنا کسی بھی ٹیکنالوجی کے لیے سب سے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا چیلنج کیا ہے؟ اس سے بھی بڑا اور مضبوط چیلنج وہ کاروباری ماڈل ہے جس پر آج کی تمام بڑی ٹیک کمپنیاں کھڑی ہیں۔ موجودہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا سارا دارومدار انگیجمنٹ یا مصروفیت پر ہے۔
یعنی لوگ کتنا وقت گزارتے ہیں۔ جی، اور ان کمپنیوں کو بخوبی معلوم ہے کہ انسان جتنا زیادہ غصے، تنازع اور جذباتی اپنے مبتلا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اسکرین سے چپکا رہتا ہے۔ وہ زیادہ تبصرے کرتا ہے، زیادہ اشتہارات دیکھتا ہے۔ بالکل، تو ایک ایسا نیا الگوریدم جو انسان کے جذبات کو ٹھنڈا کر دے، اسے پرسکون کر کے مطالعے اور مکالمے کی طرف لے جائے، وہ تو ان پلیٹ فارمز کے اربوں ڈالر کے منافع کو براہ راست نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو یہ صرف ٹیکنالوجی کی جنگ نہیں رہی، یہ تو ایک معاشی اور کاروباری جنگ بن جاتی ہے۔ جی بالکل، اور اس میں ایک اور خطرہ بھی تو ہے۔ وہ کیا؟ اگر تنوع پیدا کرنے کا اختیار کسی ایسے الگوریدم کو دے دیا جائے جس کے پس پردہ مقاصد واضح نہ ہوں، تو کیا اسے مخصوص نظریات تھوپنے یا پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ یہ خدشہ 100% درست ہے، اور تحریر میں بھی اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی طاقتور نظام انتہائی شفافیت اور سخت اخلاقی دائرہ کار کے بغیر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بتانا ضروری ہوگا کہ الگوریتم کس طرح یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کیا متوازن ہے اور کیا نہیں۔ اگر یہ سارا عمل بند دروازوں کے پیچھے ہوگا تو اس پر کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکے گا۔ بالکل، شفافیت بہت ضروری ہے۔ تو اب اس پورے تفصیلی جائزے کو اگر ہم سمیٹیں تو مستقبل کا ایک بہت ہی دلچسپ خاکہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جی، مستقبل کیسا لگتا ہے آپ کو اس حوالے سے؟ اے آئی اور مشین لرننگ میں جس تیزی سے جدت آ رہی ہے، یہ ناممکن نہیں ہے کہ جلد ہی ایسے پلیٹ فارم سامنے آنا شروع ہو جائیں جو محض وقت گزاری کے بجائے انسان کی ذہنی وسعت اور علمی مکالمے کا سبب بنے۔ ہاں، امید تو یہی کی جانی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے محض کوڈز اور مشینوں کا بدلنا کافی نہیں ہوگا۔ انسان کو خود بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی پسندیدہ دنیا کے آرام دہ قید میں رہنا چاہتا ہے یا بہادری سے اس وسیع تر حقیقت کا سامنا کرنا چاہتا ہے جو اس کے تصورات کو چیلنج کرتی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معلومات کا یہ توازن ڈیجیٹل دور کی سب سے بڑی ضرورت بن چکا ہے۔ جب تک مختلف خیالات کو سننے اور ان پر غور کرنے کا کلچر پروان نہیں چڑھے گا، معاشرہ اسی طرح الجھن اور تقسیم کا شکار رہے گا۔ اور یہ سفر لمبا اور کٹھن ضرور ہے، لیکن اس کی طرف پہلا قدم یہی ہے کہ ہم اس بات کا ادراک کریں کہ یہ ایکو چیمبرز حقیقت میں وجود رکھتے ہیں اور ہماری سوچ پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو بیماری کی تشخیص ضروری ہے۔ اس حقیقت کے ادراک کے ساتھ ہی ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ تمام پہلوؤں پر طویل بحث کے بعد جاتے جاتے ہم ایک ایسا سوال چھوڑے جا رہے ہیں جس کا جواب کسی بھی کتاب یا ریسرچ میں نہیں بلکہ خود انسانی فطرت کے اندر چھپا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ ذرا تصور کیا جائے کہ اگر کل صبح دنیا کے تمام بڑے اور مشہور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اچانک اپنا پرانا نظام ختم کر دیں اور اس 60، 25 اور 15% والے متوازن الگوریدم پر مکمل طور پر منتقل ہو جائیں، تو کیا انسان کا وہ قدرتی تجسس اسے وہاں رک کر کچھ نیا اور مختلف سیکھنے اور اپنے مخالف کو سمجھنے پر مجبور کرے گا، یا پھر کیا انسان ان پلیٹ فارم سے ہی بیزار ہو کر انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا اور کسی ایسے نئی ایپ کی تلاش شروع کر دے گا جو اسے ایک بار پھر اس کے پرانے آرام دہ اور مانوس ڈیجیٹل قید خانے میں واپس دھکیل سکے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔